ہستی خداوند میں میرے تمام عزیز دوستوں بھائیوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ انسان اچھا ہو یا برا ہو یا کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، انسان کے اوپر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ تو جو ہے آج میں اسپیشل اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ مشکلات ان کو بھی گھیرے رکھتی ہیں، اور مشکلات کا سامنا ہر بشر کو کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی بنی آدم یا بنی نوع انسان زمین پر آتا ہے وہ اس کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں مثبت اور مضبوط ہونا چاہیے، اور ان مشکل حالات میں یہ ہمیں جو ہے یہ سبق سکھانے آتے ہیں، نہ کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ اٹھتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں ایک موقع دینے آتے ہیں، تو مزید جو ہمیں یہ مضبوط کرتے ہیں مشکل حالات مشکل وقت۔ تو اس میں مثبت رہنا چاہیے، اور کسی آدمی پر کسی قسم کوئی بھی ہو اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ خداوند پر یقین اور توکل اور امید اور یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کی بجائے ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہمیں جو بھلائی کا راستہ اور اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے، تاکہ ہم مشکل حالات سے دور ہو کر ایک اچھے راستے پر جا سکیں، تاکہ ہم جو ہے ان مشکل حالات کا سامنا کر سکیں۔ تو اس سے ہم بائبل سے تھوڑا سا حوالہ دیں گے اور کسی ٹاپک کی بات کریں گے۔ تو اپنی اندر کی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، اپنے اندر انسان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، یہ بات ایسی بات نہیں ہے، انسان جو ہے بہت مضبوط ہے۔ خدا نے انسان کے اندر بہت خوبیاں جو ہے ڈالی ہوئی ہیں۔ انسان اگر اپنی خوبیوں کو پہچانے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم مشکل کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی مشکل کو دیکھ کر بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ ڈٹ کر اور ہمت اور مردانگی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں میں دہشت کی روح نہیں بلکہ حوصلہ، طاقت اور بلی روح دی ہے، تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم جیسے کہ مثال دیتا ہوں یوسف کی، جس کو ہم جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات اس کے اوپر پڑی، تو پھر بھی جب جس طرح مطلب اس کے بھائیوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تو اتنا مطلب اس کے اوپر پہاڑ آ گیا، اتنی مشکلات آ گئی، اس کے باوجود جب وہ مصر پہنچا تو جب بادشاہ کے ساتھ رہنے لگا تو اس کے مطلب حالات کافی بہتر ہو گئے تھے، تو اس کے باوجود پھر ایک وقت آیا اس کے اوپر مشکلات آ گئی، لیکن پھر بھی اس نے مثبت ہوا، سوچی اور اس نے کہا کہ ابھی بھی خدا میرے ساتھ ہے۔ تو ایسے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ میں مصر بادشاہ پوتیفر کے پاس رہ رہا تھا تو اس کی جو اہم شخصیت تھی وہ بہت، اور اس پر اعتماد رکھتے تھے، کیونکہ یوسف پوتیفر کے گھر میں بہت مطمئن تھا، اس اہم شخصیت کے گھر میں اس پر اعتماد کیا جاتا، اس کی قدر کی جاتی تھی، اس اہم شخصیت کے گھر میں اس پر اعتماد کیا جاتا اور اس کی قدر کی جاتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب بھی خدا میرے ساتھ ہے، لیکن اس میں اس کا کچھ قصور نہیں تھا، لیکن بہت جلد یوسف پر دوبارہ آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اس میں اس کا کچھ قصور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ پوتیفر کی بیوی اس نوجوان کو جو ہے بہت چاہنے لگی، اور اس کی ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ جب بھی پوتیفر بادشاہ گھر پر نہ ہو، موجود ہو، تو یوسف میرے ساتھ پیار کرے۔ یوسف اس کی باتوں پر کان بھی نہیں دھرتا تھا، وہ اسے کہتا تھا کہ میرا مالک ساری باتوں میں مجھ پر جو ہے اعتبار کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق بڑھاؤں، اور اس کے علاوہ یہ خدا کے خلاف بھی گناہ ہے جس سے مجھے محبت ہے اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ اس کے مطلب جواب تھے یوسف کے، وہ مثبت رہا اور اس نے مطلب گناہ نہیں کیا۔ پوتیفر کی بیوی یوسف کا انکار کرنے پر تیار نہ تھی، اور وہ یوسف کے پیچھے پھرتی اور اس کی خوشامد اور چاپلوسی کرتی تھی۔ یوسف اسے دور دور رہتا تھا۔ ایک دن یوسف اسے اکیلا مل گیا، گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں تھا، لیکن اس کا جو ہے کوئی بھی آس پاس نہیں تھا۔ پوتیفر کی بیوی نے یوسف کو اپنی باہوں میں لیا، لیکن یوسف خود کو چھڑا کر بھاگ گیا۔ پوتیفر کی بیوی کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا، تو جب بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ مطلب یوسف نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور یہ کیا، تو جو ہے بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو جو جیل خانے میں قید خانے میں بند کر دو، اور زنجیریں اور جو ہے قید خانے میں ڈال کر کے پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں زنجیر ڈال کر قید خانے میں ڈال دو۔ اب وہ پہلے جیسا اعتماد گلاب نہ رہا۔ دیر قید خانے میں بھی خدا یوسف کے ساتھ تھا، وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس کے پاس یوسف کے مستقبل کے لیے مضبوط منصوبہ تھا۔ اس طرح کے واقعات جو ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، تو ہمیں جو ہے مشکلات سے، اس طرح کے واقعات سے بھاگنا چاہیے، تاکہ ہمیں خداوند جو ہے ہم پر فخر کرے کہ
کہ میرا جو بندہ زمین پر ہے وہ میرے حکموں پر چلتا ہے، میری شریعت پر چلتا ہے اور یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ خدا جو ہے اس کے پاس ہمارے لیے ایک منصوبہ ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ میں نے بات کی کہ کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا پر ہی کرنا چاہیے۔ کوئی انسان تو پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ معلوم ہے، لیکن صادق اسی کو کہتے ہیں جو خدا پر اعتماد رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح کچھ واقعات کے بعد کچھ عرصے بعد اس طرح کا واقعہ ہوا، اور اس کے جو دو آدمی اور نئے آگے قید خانہ میں تھے، ایک جو بادشاہ کا کھانا پکانے والا تھا، ایک اس کو شراب دیتا تھا۔ اس طرح ان میں کچھ معاملہ پڑا تھا، تو مطلب ایک دن بہت پریشان تھے، یوسف ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا، یوسف نے اس سے کہا کہ مجھے بتایا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے مطلب وہ بتایا وہ مصری جو خوابوں پر بھروسہ کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ خواب کچھ چیز ہوتے ہیں، لیکن یوسف نے کہا کہ میرا جو خدا ہے وہ خواب کا مطلب بتا سکتا ہے، تم اپنے خواب مجھے بتاؤ۔ تو پہلے نے اپنا بتایا، اسے پھر دوسرے نے بتایا۔ جب پہلے نے بتایا تو اسے بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد جو ہے تمہارا بادشاہ تمہیں دوبارہ تمہارے مقام پر لے جائے گا اور دوسرے کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو واقعی ایسا ہوا۔ تو جب یوسف نے اس سے کہا کہ جب تم مطلب باہر نکلو تو مجھے یاد رکھنا، لیکن جب بھی وہ وزیر یا جو بھی تھا وہ باہر نکلا تو یوسف کو بھول گیا۔ اسی طرح انسان جو ہے انسان کو بھول جاتا ہے، کسی کا کوئی بھی بھلا کرو، لیکن خدا کبھی بھی ہمیں مشکل وقت میں چھوڑتا نہیں، ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں ہر وقت جو ہے طاقت، قوت اور ہر جو ہمارے لیے بھلائی کی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے، تاکہ ہماری جو سلامتی اور خوش ہم ہو سکے، تاکہ خدا کی تمجید اور حمد و ثنا کر سکے۔ تو اسی طرح جیسے یوسف انسان نے یوسف کو بول گیا، تو اس طرح پھر اگر خدا نے اسی سے ہی کام کروایا، جیسے کچھ عرصے بعد بادشاہ کو خواب آئے تھے وہ جیسے گائے والا اور ستاروں والا، تو اس طرح پھر اس نے کہا کہ فلاں قید خانے میں ایک آدمی تھا، اس نے خواب کی تعبیر بتائی، تو یوسف کو پھر اس کے پاس لے کے گئے، اس نے ساری خواب کی تعبیر بتائی۔ تو دیکھیں خدا کیسے عجیب طریقے سے کام کرتا ہے، انسان بھول جاتا ہے لیکن خدا کبھی نہیں بھولتا۔ یوسف کو اس نے پہلے بھی مشکلات سے چھڑوایا، ابھی بھی چھڑوایا، تو پھر مطلب وہ مقام تک چلا گیا، لیکن اس کے بعد وہ مزید اوپر لیول پر گیا اور وہ اس نے بادشاہت بھی کی مصر میں۔ تو جیسا کہ مشکل وقت انسان کی زندگی میں آتا رہتا ہے، تو مشکل وقت میں ہی ہم جو ہے کامیاب اور اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک ڈائریکشن ہے۔ اس سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں آگے ہمارا راستہ ختم ہے، ہمیں دھندلا نظر آ رہا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، زندگی کے لمحات میں اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں، تو مثبت سوچ، مثبت خیالات اور درست سمت رکھیں۔ تو آپ بھی انسان پر بھروسہ مت کریں بلکہ خدا پر ہی ایمان لائیں اور یقین رکھیں کہ ایک دن وہ آپ کی مشکل کا حل نکال دے گا، اور اگر آپ نیک ہے، راست باز ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے ہے، تو خدا ایک دن ضرور آپ کو جو ہے اس راستے سے جو نکالے گا اور آپ کو ایک سلامتی اور اچھائی کی راہ پر لے کے جائے گا۔ آپ یقین رکھیں، بھروسہ کریں، امید رکھیں، امید کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گی بلکہ خدا مضبوط کرے گا، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، طاقت بخشوں گا، اپنے دائنے ہاتھ سے تجھے بچاؤں گا۔ تو چل میرے ساتھ، میری شریعت پر عمل کر، میرے احکامات پر عمل کر، تو چل، تو جس کام میں ہاتھ لگے گا وہ کام کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں ایمان، امید پر جو ہے زندگی بسر کرنی چاہیے اور خدا پر جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔